السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 202 سال پہلے ہم امریکہ گئے تو ہندوستان کے حیدرآباد کے امیر الدین ہمارے ساتھ تھے۔ وہ گش میں گئے، وہاں ایک عرب مسلمان کا کلب تھا شراب کا۔ جب وہ ان کو دعوت دینے گئے تو وہ سب شراب میں مست تھے، اور ایک لڑکی اسٹیج پر ننگی ناچ رہی تھی اور ایک لڑکا 60 ڈرم بجا رہا تھا۔ جب انہوں نے ان سب کو اکٹھا کر کے دعوت دینا شروع کی تو وہ لڑکی ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو کے سننے لگی، تو وہ سب نشے میں تھے، ان کو کیا سمجھ میں آئے۔ جو لڑکی پیچھے کھڑی تھی اس نے کہا، جو بات آپ ان کو سمجھا رہے ہو مجھے سمجھا دو، میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ لوگ منہ نیچی طرف کر کے اس کو سمجھانے لگے، تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ چکی ہوں، آپ مجھے مسلمان بنائیں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ وہ جو ڈرم بجا رہا تھا وہ اس لڑکی کا خاوند تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اس سے کہا، بیٹی کپڑے پہن کر آ۔ وہ کپڑے پہن کر آئی۔ 3-4 دن جماعت وہاں تھی۔ ان سے کہا، آتی رہو، سنتی رہو، سمجھتی رہو، تو وہ آتی رہی، سنتی رہی۔ تو اب انہوں نے اس سے کہا، جب کبھی ضرورت پڑے تو اس فون پر بات کر لینا۔ تو 2 مہینے یا کتنا عرصہ گزرا تو اس لڑکی کا فون آیا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں کرنل صاحب؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، آپ وہی رقاصہ لڑکی ہیں جس کو میں نے 2 مہینے پہلے کلب میں دیکھا تھا۔ اس لڑکی نے کہا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنایا، جب آپ نے ہمیں دعوت دی، ہم مسلمان ہوئے، اس وقت ہم میاں بیوی صرف ایک رات میں $500 کما لیا کرتے تھے۔ جب آپ نے مجھے مسلمان بنا دیا تو پتہ چلا کہ عورت کے لیے کمانا ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ جائیے، کما کے لے آئیے، میں گھر میں بیٹھتی ہوں۔ خاوند کو کوئی کام نہیں آتا تھا، اس نے مزدوری شروع کر دی، تو اب ان کو ایک دن میں صرف $40 ملتے ہیں۔ امریکہ میں $500 سے $40 میں آ جانا خودکشی کے برابر ہے۔ ہم نے گھر بیچا، گاڑی بیچی، ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے جس میں ہم دونوں میاں بیوی رہتے ہیں، اور آپ نے ہم سے کہا تھا کہ ہم دونوں اپنے رشتہ داروں میں جا کر بھی دعوت کا کام کریں۔ ہماری گاڑیاں تو نہیں ہیں، ہم بسوں میں سفر کرتے ہیں۔ آج ہم جا رہے تھے، میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس کو پکڑا ہوا تھا، تو جب بس کو جھٹکا آیا تو میری بازو کا جو کرتا ہے یہ اتنا پیچھے چلا گیا کہ بازو کا 1/4 حصہ ننگا ہو گیا۔ کیا اس پر میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹیلی فون پر رونا شروع کر دیا۔ چند دن پہلے یہ لڑکی اسٹیج پر ناچ رہی تھی، پھر اتنے دن بعد اس کے بازو کا تھوڑا سا حصہ ننگا ہونے پر وہ رو رہی ہے کہ اس سے میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی۔ یہ ماحول ہے، ماحول نے ایسی فاحشہ عورتوں کو اتنے تقوی پر پہنچا دیا۔ جب ماحول نہیں تو ہماری بیٹیاں، ان کے بازو ننگے ہوتے جا رہے ہیں، اور اسٹیج پر ناچنے والی اتنے سے بازو ننگے ہونے پر رو رہی ہے کہ اس سے میں دوزخ میں تو نہیں چلی جاؤں گی۔ توبہ کی پختگی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، ایک تبلیغی جماعت ہالینڈ گئی، وہاں ایک لاہور کا آدمی تھا۔ وہ تبلیغ والوں کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میری بیوی عیسائی ہے، اس کو مسلمان کر دو۔ وہ شخص اپنی بیوی کو مسجد میں لے کر آیا۔ وہ تبلیغ والوں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی اور کہا، مجھے اب کوئی دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرا شوہر مجھے کہتا تھا کہ تو مسلمان ہو جا، میں کہتی تھی کہ مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں، تو جو کرتا ہے میں بھی وہی کرتی ہوں۔ تو مسلمان ہے اور میں کرسچن، لیکن ہم دونوں کے طور طریقے ایک جیسے ہیں، لہذا ہم دونوں برابر ہیں۔ لیکن آج میں آپ تبلیغ والوں سے مل کر بہت متاثر ہوئی ہوں، اب مجھے اسلام سمجھ میں آیا ہے، اور یوں وہ مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اس لیے ضروری ہے
کہ اپنے زہر پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے لائیں۔ یہ نہ کہا کریں کہ ہم دل سے مسلمان ہیں، دل سے عشق ہے، نہیں، ضرور دل سے بھی ہو، لیکن اپنے زہر پر بھی سنتوں کو لاگو کریں۔ دوستو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، پھر فرمایا اگر کسی زمانے میں لوگ بھوک کی شدت میں مبتلا ہوں، ایسی بھوک کہ اس کی وجہ سے تم اپنے بستر سے اٹھ کر نماز کی جگہ بھی نہ آ سکو، تو بتاؤ اس وقت تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا یہ تو خدا تعالی اور اس کا رسول ہی زیادہ جان سکتے ہیں۔ فرمایا دیکھو اس وقت بھی کسی سے سوال نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یعنی مرتے دم تک کوشش کرنا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ پھر فرمایا اچھا ابو ذر بتاؤ، اگر لوگوں میں موت کی ایک گرم بازاری ہو جائے کہ ایک قبر کی قیمت ایک غلام کے برابر جا پہنچے، بھلا ایسے زمانے میں تم کیا کرو گے؟ یہ بولے کہ اس کو تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا دیکھو صبر کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں میں ایسا قتل و قتال ہو کہ خون حجارزیت تک بہ جائے، یہ ایک جگہ کا نام ہے حجارزیت۔ فرمایا کہ اگر لوگوں میں ایسا قتل و قتال ہو کہ خون حجارزیت تک بہ جائے، بھلا اس وقت تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ بات تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اپنے گھر میں گھسے رہنا اور اندر سے اپنا دروازہ بند کر لینا۔ انہوں نے عرض کیا اگر اس پر بھی چھوٹ نہ سکوں؟ فرمایا کہ پھر جس قبیلے کے ہو وہاں چلے جانا۔ انہوں نے عرض کیا اگر میں بھی اپنے ہتھیار سنبھال لوں؟ فرمایا تو تم بھی فتنے میں ان کے شریک سمجھے جاؤ گے، اس لیے شرکت ہرگز نہ کرنا، اور اگر تم کو ڈر ہو کہ تلوار کی چمک تم کو خوف زدہ کر دے گی تو اپنی چادر کا پلہ اپنے منہ پر ڈال لینا اور قتل ہونا گوارا کر لینا۔ تمہارے اور قاتل کے گناہ سب کے سب قاتل ہی کے سر پر پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری نصیحتیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا۔ باقی دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہدیے، تحفے اور رشوت دے دے تو وہ نرم پڑ جائیں گے اور مخالفت چھوڑ دیں گے، اور اگر خوشامد کی جائے تو اسے بھی وہ مان جائیں گے۔ مگر شیطان وہ دشمن ہے جو نہ تو رشوت قبول کرتا ہے اور نہ خوشامد قبول کرتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایک دن بیٹھ کر اس کی خوشامد کر لیں گے اور یہ ہماری جان چھوڑ جائے گا۔ یہ ہرگز نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ یہ ایمان کا ڈاکو ہے اور اس کی ہر وقت اس بات پر نظر ہے کہ میں کس طرح انسان کو ایمان سے محروم کروں۔ تو اس لیے دوستو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ایمان پر موت مانگا کرو۔ دوستو، ایک دفعہ شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ انہوں نے فرمایا تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے ڈورے ڈالتا پھرتا ہے، تیرے تجربے میں کون سی بات آئی ہے؟ شیطان کہنے لگا آپ نے تو بڑی عجیب بات پوچھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اپنی ساری زندگی کا تجربہ بتا دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہے بتا دے۔ وہ کہنے لگا 3 باتیں میرے تجربات کا نچوڑ ہیں۔ نمبر 1، یہ شیطان بتا رہا ہے کہ 3 باتیں میرے تجربے کا نچوڑ ہیں، سنیں۔ کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ کرنے کی نیت کر لیں تو فوراً دے دینا، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیت کرنے کے بعد بندے کو بھلا دوں۔ جب میں کسی کو بھلا دیتا ہوں تو پھر اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے نیت کی تھی یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کریں تو اسے فوراً پورا کر دینا،
کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو توڑوا دوں۔ مثلا کوئی وعدہ کرے کہ اے اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو میں خاص محنت کرتا ہوں کہ وہ اس گناہ میں ضرور مبتلا ہو۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ مرد کی کشش عورت کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں اور عورت کی کشش مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں۔ میں یہ کام اپنے چیلوں سے نہیں لیتا، بلکہ میں بذات خود یہ کام کرتا ہوں۔ تو آج سے نیت کریں کہ یہ ان 3 کاموں سے ہم نے بچنا ہے، بلکہ فوراً جب ہم نے یہ نیت کرنی ہے تو ان کاموں کو ہم نے فوراً کرنا ہے، شیطان کے لیے راستہ نہیں چھوڑنا۔ صدقے کی نیت کی تو فوراً صدقہ، اللہ سے وعدہ کیا تو فوراً پورا کیا، اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں۔ دوستو، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ کہیں کھڑی تھی، ان کے قریب سے ایک نوجوان گزرا۔ اس نوجوان نے اپنے سر میں پٹی باندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اماں میرے سر میں درد ہے جس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے۔ پہلے تو کبھی درد نہیں ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ پھر کہا کہ بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا، جی میری عمر 30 سال ہے۔ یہ سن کر یہ فرمانے لگی، بیٹا تیرے سر میں 30 سال تک درد نہیں ہوا، تو نے شکر کی پٹی تو کبھی نہیں باندھی۔ تجھے پہلی دفعہ درد ہوا تو تو نے شکوے کی شکایت کی، پٹی فوراً باندھ لی۔ ہمارا حال بھی دوستو یہی ہے کہ ہم سال ہاں سال اللہ کی نعمتیں اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کا تو شکر ادا نہیں کرتے، اور جب ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی کہیں جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، انہیں نیند آ گئی۔ یہ قیلولے کی نیت سے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے غور کیا تو پتا چلا کہ اس درخت میں سے آواز آ رہی تھی جس کے نیچے یہ لیٹے ہوئے تھے۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسے واقعات رونما کر دیتے ہیں۔ درخت ان سے کہہ رہا تھا، یا سری کن مثلی، اے سری تم میرے جیسا ہو جا۔ وہ آواز سن کر بڑے حیران ہوئے۔ جب پتا چلا کہ یہ آواز درخت سے آ رہی ہے تو آپ نے اس درخت سے پوچھا، کیف اکون مثلک، اے درخت میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ درخت نے جواب دیا، ان الذین یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاسمار، اے سری جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹاتا ہوں، اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا۔ وہ اس کی بات سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوئے، مگر اللہ والوں کو فراست ملی ہوتی ہے، لہذا ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر یہ درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا کیوں، یعنی کہ اس درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا کیوں بنایا جاتا ہے؟ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے درخت اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو فَكَيْفَ مَصِيرُكَ إِلَى النَّارِ، یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ اس پر درخت نے جواب دیا، اے سری میرے اندر خوبی بھی بہت بڑی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ایک خامی بھی بہت بڑی ہے۔ اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو میری خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔ میری خامی یہ ہے کہ فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَى هَكَذَا هَكَذَا، جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہی ڈول جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ دوستو، لگتا ہے کہ آپ اس قصے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یعنی درخت نے کہا کہ مجھے آگ کی غذا اس لیے بنایا گیا ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوستو، جب کوئی نیکی کا کام کریں تو اس پر استقامت اللہ سے مانگیں، اس کو کرتا رہا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی یہ کر لیا کبھی وہ چھوڑ دیا، کبھی نیکی کر لی اور کبھی گناہوں کے اندر پڑ گیا۔ نہیں، نیکی پر آئے ہیں تو اللہ سے مانگے اور استقامت پر چلیں۔ دوستو، ایک دینی عالمگیر کو بیرون ملک میں ایسی جگہوں پر بیٹھنے کا موقع ملا، یعنی ایک دینی عالم کو، جہاں عیسائیوں کا پادری بھی بیٹھا ہوتا تھا، یہودیوں کا ربائی بھی ہوتا تھا اور ہندوؤں کا پنڈت بھی ہوتا تھا۔
گویا مختلف مذہب کے عالم ہوتے تھے اور ہر ایک کو اپنے مذہب کے بارے میں بات کرنی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی نے پوچھا کہ آئندہ جب ہماری محفل ہوگی تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ان عالم صاحب نے کہا کہ ہر مذہب والے کے پاس جو اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور پڑھ کر سمجھانا بھی چاہیے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اس بات پر سب آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ جب اگلی دفعہ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے، یعنی ان عیسائیوں اور یہودی جو بھی تھے، ان سب نے سب سے پہلے ان عالم صاحب سے کہا جو مسلمان تھے کہ آپ ہی ابتدا کریں۔ اس مولانا صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا خلاصہ بھی انہیں سمجھایا، کیونکہ یہ فاتحہ الکتاب ہے۔ مولانا کے بعد عیسائی کی باری تھی۔ اس نے بائبل پڑھنی شروع کی۔ جب اس نے بائبل پڑھی تو مولانا نے اس سے کہا کہ مجھے ایک بات کی وضاحت مطلوب ہے۔ وہ کہنے لگا کیا وضاحت مطلوب ہے؟ مولانا نے فرمایا آپ بائبل کس زبان میں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا انگریزی زبان میں۔ مولانا نے کہا آپ اللہ کا کلام پڑھیں۔ اللہ کا کلام انگریزی زبان میں تو نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہر مذہب والے کے پاس جو اللہ کا کلام ہے وہ پڑھیں گے، اس لیے آپ اللہ کا کلام پڑھیں۔ وہ کہنے لگا جی وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو فقط اس کا انگلش ترجمہ ہے جو کہ انسانوں کے الفاظ ہیں۔ آگے یہودی بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ پھر تو ہمارے پاس بھی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ مولانا نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ جس زبان میں ہماری یہ کتاب نازل ہوئی آج وہ زبان بھی دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اس زبان کو پڑھنے اور سمجھنے والے کی موجود نہیں تو وہ کتاب کیسے پڑھیں گے؟ بالآخر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پوری دنیا کے ادیان میں سے صرف دین اسلام والے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ رب العزت کا کلام اصل شکل میں آج تک موجود ہے۔ جب مولانا نے انہیں بتایا کہ اس کتاب کے ہمارے ہاں حافظ بھی موجود ہیں تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ مولانا نے کہا کہ آپ کی کتاب کے کسی ایک صفحے کا کوئی حافظ ہو تو مجھے دکھائیں۔ اول تو کتاب ہی محفوظ نہیں اور جو کچھ موجود ہے اس کے ایک صفحے کا بھی کوئی حافظ نہیں۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہی کو بخشا ہے۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں کوئی سمندر نہیں گرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے قرآن کی حقانیت۔ دوسرے کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون نہایت ہی پاک دامن اور نیک تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ وہ درود شریف بھی بہت پڑھتی تھی لیکن زیارت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے خاوند بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے خاوند سے اپنی یہی تمنا ظاہر کی کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، لیکن کبھی یہ شرف نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے آپ مجھے کوئی عمل ہی بتا دیں جس کے کرنے سے میں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کر سکوں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو عمل تو بتاؤں گا لیکن آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے جو بات کہیں گے وہ مانوں گی۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا تم بن سنور کر دلہن کی طرح تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے غسل کیا، دلہن والے کپڑے پہنے، زیور پہنے اور دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی۔ جب وہ دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی تو وہ صاحب ان کے بھائی کے گھر چلے گئے اور جا کر اس سے کہا کہ دیکھو میری کتنی عمر ہو چکی ہے اور اپنی بہن کو دیکھو کہ وہ کیا بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھائی گھر آیا اور اس نے اپنی بہن کو دلہن کے کپڑوں میں دیکھا تو اس نے اسے ڈانٹنا شروع کیا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا یہ عمر دلہن بننے کی ہے؟ تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں، تمہاری کمر سیدھی نہیں ہوتی اور 20 سال کی لڑکی بن کر بیٹھی ہوئی ہو۔ اب جب بھائی نے ڈانٹ پلائی تو اس کا دل ٹوٹا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔
حتیٰ کہ وہ روتے روتے سو گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اسے اسی نیند میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دی۔ وہ زیارت کرنے کے بعد بڑی خوش ہوئی، لیکن خاوند سے پوچھنے لگی کہ آپ نے وہ عمل بتایا ہی نہیں جو آپ نے کہا تھا، اور مجھے زیارت تو ویسے ہی ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی بندی، یہی عمل تھا، کیونکہ میں نے تیری زندگی پر غور کیا، مجھے تیرے اندر ہر نیکی نظر آئی، تیری زندگی شریعت و سنت کے مطابق نظر آئی۔ البتہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میں چونکہ آپ سے پیار محبت کی زندگی گزارتا ہوں، اس لیے آپ کا دل کبھی نہیں ٹوٹا۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی اور آپ کی تمنا کو پورا کر دیا جائے گا۔ اس لیے تو میں نے ایک طرف آپ کو دلہن کی طرح بن سور کر بیٹھنے کو کہا اور دوسری طرف آپ کے بھائی کو بلا کر لے آیا۔ اس نے آ کر آپ کو ڈانٹ پلائی، جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹا، اور اللہ رب العزت کی ایسی رحمت اتری کہ اس نے آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ والوں کے بھی عجیب عجیب ہی قصے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ آپ جتنا درود شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں۔ آپ جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے، اور جتنا زیادہ آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے اتنی زیادہ آپ پر رحمتیں بھی اتریں گی، اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائیں گے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھیں صلی اللہ علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے آپ پڑھا کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔